لعنت کا لفظی معنی ہے رحمت سے دوری. جس کے اوپر اللہ لعنت کر دے بس اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اس کو پھر رحمت نہیں ملتی، اس کی نجات نہیں ہو سکتی. اور یہ لعنت والا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن پاک میں کافروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے اس جگہ کے اوپر استعمال ہوا ہے. قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی جو کافروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ کافروں کے متعلق ہے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور چھپانے والے. اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے، ساری نسل انسانیت کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے. تو کافروں کے لیے جس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابد الاباد جہنم کے اندر رہیں گے، سزا کے مستحق جو ہے نا وہ ٹھہر. اور بسا اوقات یہ لفظ گناہگار مومنین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں لیکن ہوتے جو ہے نا وہ مومن ہے، تو جس وقت مومنین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا لعنت کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مومن بندہ سزا کا مستحق تو ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. ہاں سزا بھگتے گا، سزا بھگتنے کے بعد جو ہے نا یہ جنت کے اندر چلا جائے گا، لیکن جنت کے اندر جا کر بھی اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو اونچے درجے کا مومنین کو جو نا مقام ملے گا. تو بسا اوقات یہ مومن جو گناہگار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لعنت کا لفظ استعمال کیا جائے. مثلا اللہ کے پیغمبر نے ظالموں کے اوپر لعنت کی ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین. ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر جو ہے نا لعنت ہو. اب جھوٹا انسان مومن ہو سکتا ہے، مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو اگر مومن ہو کے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کی لعنت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل درجے کا ایمان والا نہیں ہوگا. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ. اللہ لعنت بھیجتے ہیں اس انسان کے اوپر جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. یہاں پر بھی یہ ایک بہت بڑا گناہ کا کام ہے، حقوق والدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ ایک بہت بڑی گناہ کا چونکہ کام تھا، اس لیے اللہ کی لعنت کا مستحق جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے ملعون من عمل عمل قوم لوط، جس نے قوم لوط والا کام کیا، ہم جنس پرستی کی، وہ بھی ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اب یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے تو لعنتوں کا مستحق جو ہے نا وہ ہو گیا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المصورین، تصویریں بنانے والے جو لوگ ہیں اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو انسان شراب پیتا ہے، شرابی پر، شراب بنانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب فروخت کرنے والے پر، اس کی بیع شراء کرنے والے پر، اس کو لے کے آنے والے پر، اس کو منگوانے والے پر، ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو مرد ہو کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا عورت ہو کے مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. تو یہ مختلف روایات آتی ہیں. اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لعن اللہ السارق، چور کے اوپر اللہ کی لعنت، چوری کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو بد نظری کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت. اور ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے باہر نکلتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، بے حیائی کے ساتھ باہر آتی ہیں، سرخی پاؤڈر لگا کے میک اپ کر کے جو ہے نا وہ باہر آتی ہیں، جس سے مرد ان کی طرف جو ہے نا رغبت ان کی ہو، تو ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کافر کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح بعض مواقعوں پر مومن گناہگار کے لیے بھی لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن دونوں کا محل الگ ہے. جس وقت کافر کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے ایسا دور ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ دور ہی رہے گا، کبھی اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی.
اور مومن کے لیے جس وقت لعنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور تو ہوا ہے لیکن جہنم میں جائے گا، اپنی سزا بھگتے گا، سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ لیکن جس وقت جنت کے اندر جائے گا اس کا وہ مقام نہیں ہوگا جو مقربین کا ہو، ان سے نیچے نیچے اس کا مقام ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا لعنت کا لفظ